تو جھٹ سے انہوں نے یہ سوچا کہ عقیدہ قیامت کے سرے سے انکار کر دیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں. یہ بوسیدہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی؟ اذا کننا ترابا و عظاما، جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی. انا لمبعوثون، کیا پھر دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ یہ تو عقل میں نہیں آتا. یہاں تک کہ وہ سیدھے ہڈیاں اٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بوسیدہ ہڈی، یہ بھربھری ہڈی یہ زندہ ہوگی، اس میں حیات پیدا ہوگی. کیا بات کرتے ہیں؟ اتنا عقل مانتی ہے نہ مشاہدہ مانتا ہے کہ یہ بھربھری ہڈیاں جو مٹی ہوگی دوبارہ زندہ ہوگی. ان میں اللہ دوبارہ کیف یحیی العظام، اللہ ان مردہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا کیسے؟ استہزاء اڑانے لگے، تضحیک کرنے لگے، اعتراض کرنے لگے. ظاہر ہے کہ ان کے لیے بڑا آسان تھا کیونکہ عقل اس کو تسلیم کرتی نہیں، مشاہدہ اس کا معاون ہوتا نہیں، تو بڑی آسانی سے ہم اس عقیدے کو توڑ سکتے ہیں. جب یہ عقیدہ ٹوٹا تو توحید و رسالت کو ماننے کا تصور ختم ہو گیا. یہ کفار و مشرکین نے یہ کیا، اور ہر زمانے میں جب بھی نبی آتے رہے اور نبی عقیدہ آخرت کی تعلیم دیتے رہے، اور اس وقت کے جو انسان جو ہر درم زیدی تھے اسی طریقے سے انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے بھی ظاہر ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کا تصور پیش کیا، اور میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، دل سے تصدیق کر دو، زبان سے اقرار کر لو تو تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے. یعنی دنیا کی بھی فلاح بھی تمہارے قدم چومے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت اور رضا تمہارے سامنے پیش کر دیں گے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور پیش کیا تو پھر وہی بات، وہی خود غرضی، انکار کر دیا کہ نہیں کوئی عقیدہ آخرت نہیں ہے، یہ بوسیدہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی. یہاں تک کہ بحث و مباحثے شروع ہو گئے، ایک دوسرے سے سوال کرنے کے بھئی کیسے زندہ ہوں گے، کیسے زندہ ہوں گے، قیامت کیسے برپا ہوگی، یہ تو عقل میں نہیں آتی. جب مٹی میں مٹی ہوگے دوبارہ مٹی میں سے انسان پیدا کیسے ہوگا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے قرآن کریم میں مختلف عنوان سے، کئی نقلی دلائل سے، کئی عقلی دلائل سے، کئی شعوری اور مشاہداتی دلائل سے اللہ تبارک و تعالی اس عقیدے کو ثابت فرمایا کہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. جب تم بالکل معدوم تھے، تم بالکل نتھنگ تھے، تم تھے ہی نہیں، تم عدم تھے، تو عدم کو ہم نے وجود بخش دیا، اور وجود ہونے کے بعد صرف وجود تمہارا جو ہے وہ بکھر گیا اس زمین کے اندر، اس وجود کے ذرات کو دوبارہ اسمبل کرنا تمہارے لیے زیادہ آسان تھا پہلی تخلیق سے. پہلے پیدا کرنا مشکل تھا، جو سرے سے ہم نے نیا انسان پیدا کرنا تھا، جب وہ پیدا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہیں کہ وہ ذرات جو زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک مقناطیس کے اندر وہ طاقت ہے کہ اگر اس کو مٹی کے اندر یوں کھینچتے چلے جائیں وہ لوہے کے ذرات اکٹھے کر لیتا ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جسے مقناطیس کے اندر کشش رکھی ہے، کیا اس کی کن فیکون کے حکم میں وہ طاقت نہیں کہ ایک کن کہے اور فیکون ہو جائے، اور سارے کے سارے مردہ زندہ ہو کر میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ قدرت و طاقت ہے، اس کی کن فیکون سے آسمان و زمین نے تخلیق پکڑی. تو یہ عجیب و غریب یہ بھی حرف ہے، ظاہر سب حروف تہجی کے اندر ایک تاثیر ہے اور اللہ کی رحمت ہے. تو اس میں یہ کہ یہ 26واں نمبر ہے واو. تو گویا کہ الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو. تو واو جو ہے یہ 26واں نمبر ہے، اور عجیب غریب اس کی بھی تاثیرات ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر حرف کی تاثیر ہے اپنی جگہ پر، تو اس کی بھی تاثیرات ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے وہاب. وہاب معنی عطا کرنے والا، دینے والا، یعنی بلا عوض، بلا قیمت، بلا کسی بدلے کے عطا کرنے والا وہ وہاب ہوتا ہے. تو وہ یہ اللہ کا یہ خاص نام جو ہے وہ واو سے شروع ہوتا ہے. تو خیر جہاں تک اس کی تاثیرات کا تعلق ہے تو اس کا ایک نقش بنتا ہے، تو وہ نقش جو ہے وہ عجیب و غریب نقش ہے. تو وہ نقش جو ہے نقشے، اس میں نقش محبت بھی ہے، نقش مفقود بھی ہے، لیکن یہ پہلا والا جو نقش بنتا ہے تو یہ جو ہے وہ وہاب کے عنوان سے اس کا نام ہے نقش وہابی. نقش وہابی ہے تو گویا کہ اس کے ذریعے سے بڑے عجیب و غریب کام انسان کے ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا کام یہ کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہے، یا عورت بانج ہے، یا کوئی اور ایسی ٹیکنیکل جو ہے اس کے اندر جو کمی بیشی موجود ہے، تو نقش وہابی اس میں بڑی تاثیر رکھتا ہے.
تو یہ نقش وابی کے 71 نقش بنا لیے جائیں، بھلے زعفران کے بنا لیں، بھلے کالی روشنائی سے بنا لیں۔ ایک مستطیل شکل میں یہ نقش جو ہے اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہوگا، تو یہ نقش بنا لیے جائیں 71۔ تو جب پاکی کے دن شروع ہوں تو ایک نقش جو ہے اس کو یہ تعویذ سا بنا کے، ایسی چھوٹا سی گولی سے بنا کے وہ عورت جو ہے وہ پانی سے نکل جایا کرے۔ تو 71 یہ نقش پورے کرے، ناپاکی کے دن بیچ میں آ جائے تو اس میں ناغہ کرے، باقی دنوں میں یہ نقش پیتی رہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 71 ڈیز کے اندر خوشخبری آ جائے گی، اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ اگر کوئی اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے، کوئی میڈیکلی پرابلم بھی ہے، وہ بھی رفع ہو جائے گا، اور یہ اللہ کی رحمت سے خوشخبری نصیب ہوگی۔ یہ اس میں تاثیر ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی لڑکی کا جو ہے وہ رشتہ نہیں ہوتا، رشتے آتے ہیں، رشتے والے دیکھ جاتے ہیں، لیکن بظاہر کوئی پسند کرتا نہیں، اس کے لیے کہ اس کا یہ نقش بنا کے وہ لڑکی جس کو رشتہ مطلوب ہے وہ اپنے گلے میں ڈال دے تعویذ بنا کے، یا شمیز میں الٹی طرف اندر کی طرف پن کر لے اس کو، تو انشاءاللہ لڑکے والے اس کو آگے دیکھیں گے تو اس کو پسند کر لیں گے اور اس کو اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اس میں تاثیر۔ اور تیسری تاثیر یہ ہے کہ آپ جو کوئی مطلوبہ جائز چیز چاہتے ہیں کہ مجھے یہ جائز چیز مل جائے، اس کا طریقہ ہے کہ یہ نقش بنا کے گھر میں دیوار کے اوپر کسی جگہ پر لگا دیں، اور روزانہ اس نقش کو دیکھتے ہوئے 125 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کا ورد کریں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 125 مرتبہ یا وہابو کا ورد کر کے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے اب آپ گھر سے نکلیں اپنے اس مطلوبہ چیز کے لیے، انشاءاللہ اللہ اس چیز کو عطا کر دیں گے۔ اب ظاہر کہ دنیا میں بہت سی چیزیں انسان کے دماغ میں ہوتی ہے کہ مجھے جاب مل جائے، مجھے فلاں چیز خریدنی وہ مل جائے، فلاں رشتے کے ساتھ جو میرے مصالحت کرنی وہ حاصل ہو جائے، تو مگر مطلب کوئی بھی جائز چیز اس کے لیے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جج میرے حق میں فیصلہ کر دے، گویا کہ یہ فتح میرے حق میں لکھ دی جائے، تو اس کے لیے بھی یہ زبردست تاثیر ہے۔ اس کا تعویذ بنا کے تو اس کو مرد ہے تو سیدھے بازو پہ، عورت الٹے بازو پہ باندھ کے عدالت میں جائے، انشاءاللہ جو ہے وہ جج جو ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ اسی طریقے سے اگر انٹرویو ہے اور انٹرویو میں چاہتا ہے کہ جو بھی مطلوب ہے انٹرویو سے وہ مجھے حاصل ہو جائے، تو یہ سیدھے بازو پہ مرد اور الٹے بازو پہ یا اندر شمیز وغیرہ میں لگا کے چلی جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ اس کے اندر تاثیر ہے زبردست، اس کو کہتے ہیں نقش وہابی۔ اور دوسری اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ اس کا ایک نقش بنتا ہے جو ہے وہ نقش مفقود، مفقود معنی گم شدہ، نقش مفقود یہ گم شدہ میں بڑی تاثیر ہے۔ اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے اس میں زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ ہے کہ اس نقش کو جو کالی روشنائی کے ساتھ بنا لیا جائے اور بنا کے گھر میں جو ہے وہ چھت کی طرف لگا دیا جائے، اس انداز سے کہ اس کی لکھائی آپ کی طرف ہو اور یہ چھت پہ لگا دیں، ٹھیک، اور جو بھی آپ کی چیز گم ہوئی اس کی نیت کر کے اس کو بنا کے لگا دیں، بس انشاءاللہ 41 ڈیز کے اندر ہی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی، ورنہ 26 دن کے اندر آپ کو جو بھی آپ کی گمشدہ چیزیں مل جائیں گی۔ اس میں تاثیر۔ اور دوسری تاثیر یہ ہے کہ کوئی گم ہو گیا، کوئی بچہ ہے گم ہو گیا ہے اور مل نہیں رہا، پتہ نہیں یا کوئی بڑا ہے ذہنی توازن اوپر نیچے تھا وہ گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا، اس کے لیے ہے کہ اگر اس کی کوئی پہنی ہوئی قمیض آپ کے پاس موجود ہو بچے کی یا بڑے کی، تو وہ قمیض لے کے یہ نقش بنا کے تعویذ بنا کے اس قمیض میں لپیٹ کے اس قمیض کو کسی جگہ پہ رکھ دیں، بس انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ 26 دن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا سراغ مل جائے گا یا وہ شخص جو ہے واپس آ جائے گا۔ اس کے اندر تاثیر۔ اور تیسری تاثیر زبردست ہے کہ بیوی ناراض ہو کے میکے چلی گئی یا شوہر ناراض ہو کے غائب ہو گیا، اس کے اندر بھی یہی تاثیر زبردست ہے کہ وہ اس کی پہنی ہوئی قمیض اگر ہے تو بیسٹ، اگر پہنی ہوئی قمیض نہیں تو کوئی بھی اس کی قمیض ہو تو اس کے اندر یہ نقش بنا کے لپیٹ کے رکھ دیں اور جناب اس کو جو ہے وہ الماری محفوظ کر دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص جو ہے وہ 26 دن کے اندر واپس لوٹ آئے گا۔ یہ اس کی تاثیر۔ تو یہ نقش جو ہے نقش مفقود ہے گم شدہ چیز کے لیے۔ تیسرا ایک نقش بنتا ہے، اسکرین کے اوپر دکھائیں گے، وہ تیسرا نقش ہے نقش محبت۔ نقش محبت کسی بھی جائز محبت کو حاصل کرنے کے لیے زبردست تاثیر ہے اس میں۔ کوئی جائز مطلب جائز محبت سے مطلب کہ بیوی جو شوہر سے محبت نہیں کرتی،
شوہر چاہتا ہے یا شوہر اپنی محبت کا بیوی چاہتی ہے تو یہ اس کا جو نقش تیار کرے، اسے تیار کر کے نیچے جہاں فلان بن فلانہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ اس مطلوب کا نام لکھے. طالب تو یہ خود ہے تو مطلوب کا نام وہاں لکھ دے، مثلا یہ قدسیہ بنت میمونہ بیوی کا نام لکھ دیا، یا شوہر اس کا نام لکھ دیا عبد القدوس بن زاہدہ مثلا، بس اس کا نام لکھ دے، لپیٹ کے تعویذ جو ہے وہ اس کو چاہے تو سیدھے بازو پہ باندھے، شمیز میں اپنے ساتھ رکھی یا پرس وغیرہ کے اندر رکھ لے، تو بس انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ جو ناراض بندہ ہے واپس آ جائے گا. 26 دن میں راضی ہو کے آئے گا انشاءاللہ. یہ اس میں تاثیر. اور ایک یہ کہ دو لوگوں میں باہمی محبت پیدا کرنا مطلوب ہے، تو اس کے لیے کہ اس نقش کو زعفران سے لکھیں، زعفران اور زردے کا رنگ ملا کے روشنائی بنا دیں، وہ لکھ کے کسی ایسی پانی وانی میں گھول کے دونوں کو پانی پلا دیں، دونوں کو پلا دیں پانی، دونوں کی آپس میں محبت ہو جائے گی. عام طور پہ گھروں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ بہن بھائی آپس میں محبت کریں یا بچے ماں باپ سے محبت کریں. تو یہ نقش بنا کے جو ہے والدین کو چاہیے وہ جو کھانے پینے کے اندر گھول دیا کریں، تو پورا جو ہے وہ خاندان جو ہے فیملی آپس میں الفت محبت کے ساتھ رہے گی. یہ اس کے اندر تاثیر ہے. اور ایک تاثیر کو مطلوب رشتہ چاہتا ہے کہ فلاں رشتہ ہو جائے، یعنی فلاں لڑکے کا رشتہ آ جائے یا یہ فلاں لڑکی کے رشتہ میں مل جائے، اس کے اندر اس میں زبردست تاثیر ہے. یہ نقش تیار کریں اور وہ جہاں پہ مطلوب کی جگہ اس لڑکی یا لڑکے کا نام لکھیں، لکھ کے وہ بندہ جو اپنے گلے میں تعویذ ڈال لے یا بازو پہ باندھ لی، اندر قمیض میں لگا لے بس، اور اللہ سے دعائیں کرتا رہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ رشتہ جو ہے ان کو مل جائے گا. سبحان اللہ. یہ تاثیر. اور اب رہا یہ بات کہ کوئی چاہتا کہ اب پڑھنا پڑھانے کا بھائی دو، یہ نقش وقش نہیں بنتے ہم سے، تو پڑھنے کے لیے زبردست اللہ کے 6 نام ہیں جو واو سے شروع ہو رہے ہیں. پہلا یا واحدو، دوسرا یا واجدو، اس کے بعد یا ولیو، پھر اس کے بعد یا وہابو، ٹھیک، اس کے بعد یا ودودو، اور پھر یہ یا وارثو. یہ 6 نام جو ہے روزانہ 313 دفعہ پڑھنے ہیں. ان 6 کے 6 کو اکٹھا پڑھے گا تو ایک کاؤنٹ ہوگا، یا واحدو یا واجدو یا ولیو یا یہ وہابو اور یا ودودو یا وارثو، یہ ایک ہوا. اس طرح 313 دفعہ پڑھے، اول آخر جو 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لے اور اللہ کو دعا کر لے. انشاءاللہ یہ 26 دن کے اندر اللہ کی رحمت ہو جائے گی، ورنہ 41 ڈیز کے دن میں ضرور اللہ تو اللہ بہت اچھا. انشاءاللہ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور باقی آپ نے جو ہے وہ بچے کے حوالے سے پوچھا کہ بچہ جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس کے لیے آج ہی جو میں نے بتایا نا کہ واو کے جو 6 نام اللہ کے بتائے ہیں، یہ 313 دفعہ روزانہ پڑھ کے دعا بھی کریں اور پانی دم کر کے بچے کو پلائیں، اور اس کے کپڑے جو کلوجز وغیرہ میں ٹنگے ہوئے ہیں ان کے اوپر چھڑکیں. یہ 6 نام میں نے آج بتائے، یا واحدو یا واجدو یا وہابو یا ولیو یا وہابو یا ودودو یا وارثو. یہ 6 نام جو ہیں 313 دفعہ پڑھ کے دم کریں اور جو وہ دعا کریں. بہت مجرب ہے، 90 دن کی نیت سے شروع کر لیں، انشاءاللہ ہر طرح کے نشے سے اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے. تو میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، آپ ہم پروگرام کو دیکھتی ہیں اور اپریشیٹ کر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حسن زن کو حقیقت سے بدلے، اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو تربیت اور تعلیم کرنے کا سلیقہ نصیب فرما دے. اور باقی آپ نے خواب بہت اچھا دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو روحانی ترقی نصیب ہوگی. اور جن کی قبریں دیکھی ہیں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی قبر دیکھی، اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی، اس کا مطلب ہے آپ کو روحانی ترقی نصیب ہوگی. لہٰذا آپ ان دونوں کو خاص طور پہ ایصال ثواب شروع کر دیں. صلاۃ والسلام پڑھیں 101 دفعہ، اس کا ثواب ان کو پہنچا دیا کریں. درود ابراہیمی پڑھ لیں 41 ٹائم، اس کا ثواب ان کو پہنچا دیا کریں. یہ سلسلہ شروع کر لیں اور اپنی عبادات کی پابندی کریں. انشاءاللہ آپ کو جو ظاہری بات میں ترقی نصیب ہوگی اور ہر طرح کی خوشی. یعنی سوال کرنے والوں کو یقین ہے کہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں. اس کے سوال والے کی بیوقوفی ہے کہ اسے پہلے فیصلہ کر دیا کہ شاید وہ جہنم میں جا رہے ہیں، تو تبھی جھٹ سے ہمیں پوچھ لے کہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے. تو بھائی ابھی تو یہ کیا پتا بھائی کہاں جائیں گے وہ، یہ تو نہ سائل کو پتا نہ مسئول کو پتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ مسئول جو ہے وہ ایک جو ضابطہ ہے اسلام اسی حساب سے جواب دے گا، لیکن اس کے سائل کے سوال نے مجھے جب وہ ہنسنے پہ مجبور کر دیا کہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے، تو یعنی اس کو یہ لگا کہ جہنم میں جا رہا ہے شاید. تو ایسی بات، پہلی بات تو یہ.
خیر یہ تو ذرا تفنن تھا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں کسی کے اچھا ہونے سے جنت میں جانے کے فیصلے ہوتے تو دنیا کے سارے اچھے انسانوں کو امریکہ کا ویزا مل جاتا اور وہ امریکہ میں بیٹھا ہوتا، اور پھر خود جو امریکہ میں آ چکے ہیں، امریکہ کے جتنے اچھے انسان ہیں ان سب کو وائٹ ہاؤس میں داخلہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، آپ کو وائٹ ہاؤس میں داخلہ کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب ہے کہ وہ کہیں گے جی داخلے کے کچھ اصول ہیں، ٹھیک ہے نا، ان اصولوں کے تحت داخلہ ہوتا ہے، اب ایسے تو داخلہ نہیں ہوتا، ان اصولوں کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ ورنہ تو امریکہ کو کہا جائے کہ یار یہ سویلائز دنیا اتنے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، ویزا لینے آتے ہیں، اب ان کو دیتے نہیں، 2 نمبر لوگوں کو ویزے دے دیتے ہیں۔ خود یہاں امریکہ کے اندر ایسے ایسے 2 نمبر لوگ جو ہے وہ سٹیزن ہیں یہاں کے، کیونکہ جی یہاں سے پیدا ہو گئے لہٰذا یہ سٹیزن ہے، لہٰذا آپ کو پوچھنے والا نہیں، اس سے نہ کوئی نکال نہیں سکتا ان کو۔ تو یہ تو دنیا کا یونیورس ایک لا ہے کہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے ہر چیز کی، کسی چیز میں انٹر ہونے کے لیے، ایگزٹ کے لیے زیادہ نہیں ہوتی۔ دیکھو امریکہ سے نکلنا چاہیں تو کہتے جاؤ بھائی، کوئی اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، آپ جانا چاہتے ہیں جائیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بعض لوگ یہاں حضرت تفنن کہتے ہیں نا کہ یار وہ آپ کون سا اسٹیٹس ہے، کہتے یار میرا کوئی اسٹیٹس نہیں، کہتے اچھا اوہو، کہتے میں تو یار پاکستان نہیں جا سکتا کہ میرا یار کوئی اسٹیٹس ہی نہیں، حالانکہ اس کا یہ کہنا غلط ہے ٹیکنیکلی، جا تو سکتا آ نہیں سکتا تو اس کو یہ کہتے یار میں اب آ نہیں سکتا، تو جا تو سکتے، کوئی جانے کے لیے انہوں نے دروازہ کھولا ہے جسے جانا جاؤ بھائی۔ تو بس اوقات جو ہے وہ آنے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، امریکہ میں انٹر ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے، ہاں جی بتائیے کیا ہے، لیکن جانے کی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے تو یہاں پر بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ریکوائرمنٹ جب پوری نہیں ہوں گی تو آپ جتنے بھی اچھے انسان ہو تو آپ کو انٹری نہیں ملے گی، وہ بیسک جو چیز ہونا ضروری ہے۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے ایک سے ایک اجڑ بدماش جو ہے جو یہاں پیدا ہو گیا وہ یہاں کا سٹیزن ہے، اس کو سٹیزنشپ مل گئی، لیکن کتنے اچھے اچھے نفیس انسان دنیا میں یہاں موجود ہیں، ان کو سٹیزنشپ نہیں دے رہے، وہ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی والی بات ہے، تو اس لیے جو ہے مسلمان پیدا ہوا ہے اسلام کے ہاتھ، بھلے وہ بظاہر گناہ گار ہے لیکن مسلمان ہے، بورن مسلمان ہے، یہ کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا ہی جائے گا، کیونکہ ایمان اور اسلام وہ اس کی مین ریکوائرمنٹ تھی، اس سے مین سٹیزنشپ کی ریکوائرمنٹ اس نے پوری کر دی، بھلے جیسا اجڑ یہاں پیدا ہوا اس کو سٹیزنشپ ملے گی، لیکن باہر کے آدمی کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ریکوائرمنٹ ایمان و اسلام کو مکمل ایکسپٹ کریں، اس کے بعد آپ کو انٹری ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا فرانسس جو پاپ ہے اس کے اگر جنت میں جانے کی ضمانت آپ دیتے ہیں تو پھر ہرقل بادشاہ جو انہی عیسائیت کا بڑا بادشاہ جو نبی پاک کے زمانے میں تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کی ہے کہ نبی اپنے زمانے میں خود اس کی جنت کی بشارت دے دیتا۔ اگر کسی کے عقیدت مند اور نفیس ہونے کا یہ اگر کرائٹیریا تھا تو بخاری شریف کی حدیث سے نبی کہہ دیتے کہ یہ بندہ جنتی ہے، لیکن نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے۔ حالانکہ اسے یہاں تک کہا کہ اگر وہ نبی کے پاس میں جاؤں تو ان کے میں پیر دھو کے پیوں، میں تو ان کے پیر پکڑوں، وہ تو اس کا مطلب وہ واقعی سچا نبی ہے، صحیح نبی ہے، بڑی اسے تاریخ الفاظ کے بخاری شریف میں موجود ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو ان کو بتایا گیا، اور وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ لڑنے کے لیے آ گیا، فوجیں لے کے آ گیا، تو پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، جھوٹ بولتے، جھوٹا ہے وہ۔ تو آپ نے ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ ایمان کی جو مین ریکوائرمنٹ تھی پوری نہیں کی، تو جب جھوٹا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی جنت کی ضمانت نہیں دی۔ تو فرانسس پاپ جو ہے اس سے تو خیر ایسے کوئی تاریخی الفاظ نبی کے بارے میں کہے بھی نہیں ہیں یا اسلام کے بارے میں کہے بھی نہیں ہیں، وہ تو یہاں کی کلچرل جو پیس اور امن کی باتیں تھی، انسانیت سازی کا جو اصول تھا اس پر چلتا رہا۔ وہ دنیا کے اندر وہ چیز عزت دلاتی ہے، اس کا کریڈٹ ملتا ہے، لیکن آخرت کے اصول الگ ہیں۔ آپ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، اپنے سٹائل سے رہتے رہیں، لیکن پاکستان سے امریکہ میں انٹر ہوں گے تو وہاں پر فوراً آپ سے کہا جائے گا دیکھیں یہ ریکوائرمنٹ پوری کریں تو اب آپ کو انٹری ملے گی۔ تو اصل سٹوری یہ ہے، لہٰذا وہ چونکہ بیسک ہمارے ضابطے کی روح سے وہ بیسک ریکوائرمنٹ اس کی پوری نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا قبول نہیں کیا اس نے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
جو بھی شخص جو بلکہ کتنا بھی نفیس اور اچھا ہو وہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کے آیا، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت، ہندو مت کوئی بھی لے کے آیا، فلن یقبل، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا آخرت کے اندر اگر آپ کو نجات و جنت چاہیے تو آپ وہ اسلام کا ٹائٹل لے کے آئیں گے، اب آپ کو انٹری ملے گی۔ بلکہ اس میں مجھے بڑی دلچسپ بات یاد آئی، اور میں پہلے ذکر بھی کر چکا ہوں کہ مصر کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے تقابلی ادیان کا ایک سیشن ہوا، اور دنیا بھر کے بڑے بڑے پادری اور رہبائی وہاں جمع ہوئے، اور مسلمانوں کے اسکالر بھی جمع ہوئے۔ گفتگو اس پر تھی کہ جو ہے وہ عیسائی، یہودی، مسلمانوں میں جنت میں کون جائے گا، یہ سوال تھا۔ اب وہاں پر یہ سب اسکالر موجود ہیں، اور کہا جی اب یہ سیشن شروع ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے جو مسلمانوں کے جو اسکالر تھے، تو غالباً نام مجھے یاد نہیں ہے، شیخ جمعہ تھے یا کوئی اسکالر، تو وہ سٹیج پر آئے۔ انہوں نے کہا یہ سیشن شروع ہونے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی کریں۔ انہوں نے بڑی ایک نکتے کی بات کی، کہا کہ دیکھیں جی اگر یہودی جنت میں جائیں گے، ہم مسلمان لازمی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اگر عیسائی جنت میں جائیں گے، ہم مسلمان بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر صرف مسلمان جنت میں گئے تو یہودی عیسائی کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ بات کی تو پورا حال حیران ہکا بکا دیکھ رہا ہے سوالیہ نظروں سے، اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہودی جو جنت میں جائیں گے وہ اس وجہ سے جائیں گے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تورات کو سچی کتاب مانتے ہیں، اس وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اور یہ وجہ ہمارے پاس بھی موجود ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سچا پیغمبر مانتے ہیں، تورات کو سچی کتاب مانتے ہیں، لہذا ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ اور عیسائی اس وجہ سے جنت میں جائیں گے کہ وہ انجیل کو سچی کتاب مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، لہذا یہ چیز ہمارے اندر بھی موجود ہے، لہذا ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اور اگر ہم جنت میں گئے تو ہم اس وجہ سے جائیں گے، ہم قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم جنت میں گئے، تو یہ دونوں نہیں جائیں گے کیونکہ ان دونوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ یہ جو ریکوائرمنٹ ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی اور قرآن کو سچی کتاب ماننے کی، یہ ریکوائرمنٹ ان کے پاس موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ جنت میں جائے گی، ہم اکیلے ہی جائیں گے اگر اس وجہ سے گئے تو۔ یہ ہے جواب اصل میں کہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ تو سارے دینوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے اسلام۔ جب آپ گلدستہ جو ہے ادیان کا اس کی بے حرمتی کریں گے، اس کے اندر الگ الگ پھولوں کی بھی تو بے حرمتی ہو گئی نا۔ اور اسلام تو سارے دینوں کا مجموعہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے دینوں کو مانتا ہے، ساری کتابوں کو سچا مانتا ہے، سارے نبی ان کے سر کے تاج ہیں، سب کو مانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب سب کو مانتا ہے، سچا مانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی یہ تو گلدستہ ہے سارے دینوں کی سچائی کا، لہذا اسلام جو ہے نا وہ مین ریکوائرمنٹ ہے، جس سے گلدستے کو نہیں مانا، اس کا مطلب جو اس کے اندر پھول موجود ہے اکیلا، عیسائیت کا ہو، یہودیت کا ہو، مجوس ہے، اس کو بھی اسے نہیں مانا، کیونکہ مجموعے کا انکار اصل میں خود اس کل ایک جز کا بھی انکار ہوتا ہے۔ تو اسلام کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی دینوں کا بھی انکار کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام کا انکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے عیسیٰ کا بھی انکار کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ کا بھی انکار کر رہے ہیں، تورات کا بھی انکار کر رہے ہیں، انجیل کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے ہی دینوں کا بھی انکار کر رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہاں مسلمان جنت میں گیا تو فرمایا کہ دوسرا کوئی نہیں جائے گا، اگر دوسرے گئے تو ہم لازمی جائیں گے۔ اسی طریقے پاپ جو فرانسس اس کی جو نیکیاں ہیں، اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو ایمان کے بغیر جو نیکیاں دنیا میں کرتے ہیں اس کا بدلہ ہم دنیا میں دے دیتے ہیں، ان کو دنیا میں نمٹا دیتے ہیں، شہرت کی شکل میں، عزت کی شکل میں، دولت کی شکل میں، وہ دنیا میں اس کو دے دی۔ اب فرانسس پاپ کو تھوڑی عزت ملی، تھوڑا نام ملا ہے، بس یہ دنیا میں اس کو مل گیا۔ لا خلاق فی الآخرہ، قرآن نے آخرت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ایمان ہوتا، جو ایمان اسلام کی روشنی کے اندر یعنی قرآن کی تصدیق اور نبی پر ایمان، تو پھر آخرت میں بھی اللہ اس کا حصہ لگاتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ضابطے کی روح سے ہم یہ کہیں گے کہ ان کے جنت میں جانے کی کوئی دلیل اور ضمانت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول نہیں کیا، انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنی عیسائیت پر نہ صرف قائم رہے بلکہ مذہب عیسائیت کے مین پوپ بن کے رہے اور ساری دنیا کو عیسائیت کی دعوت دیتے رہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ جنت میں جائیں گے،
کیونکہ ایسے جنت میں جانا ہوتا تو پھر ان سے بھی زیادہ اچھے لوگ، اس سے پہلے مدر ٹریسا تو اس سے زیادہ اچھی، مدر ٹریسا جنت میں جائے۔ اس وقت بھی ہم نے اس بات کا جواب دیا تھا کہ مدر ٹریسا کو دنیا میں شہرت عزت مل گئی، سب کچھ مل گیا، کیونکہ سب سے بڑی چیز دنیا میں انسان عزت و شہرت چاہتا ہے، دولت بھی کی اہمیت نہیں رکھتی، دولت تو عزت پہ لٹائی جاتی ہے۔ اگر آج پاپ کے اکاؤنٹ کے اندر آپ بتا رہے 3 لاکھ تنخواہ میں سے $2 بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، دولت لٹائی، لیکن جو عزت ملی ہے، جو ناموری ملی ہے، جو آگے چلتی رہے گی، تو یہ اللہ نے دنیا میں دے دیا بدلہ اس کو، اور یہی تھا کہ جو دنیا کے لیے کرے گا اس کو دنیا میں بدلہ دے دیں گے، آخرت میں اب اس کی حصہ نہیں۔ آخرت کے حصے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہی میں نے بچے سے بتائی کہ وہاں ایمان اور عمل صالح، بیسک ایمان اگر ہوگا تو کبھی نہ کبھی جہنم سے بھی اصلاح پانے کے بعد جنت میں داخل ہوگا، لیکن ایسے ظاہری نظر کے اندر کوئی بھی نیک آدمی جنت میں چلا جائے، ایمان نہیں ہے، ویسے بڑا شریف آدمی ہے تو نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر سارے شریف لوگوں کو امریکہ کی سٹیزنشپ دے دینی چاہیے، سب کو جو ہے وائٹ ہاؤس میں آنے کا موقع دینا چاہیے۔ کیوں نہیں دیا جاتا؟ کہتا نہیں جی ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی لہٰذا نہیں دے رہے ہم، تو نتیجہ کیا ہوا؟ بات وہیں آ گئی۔ یہی لا جو ہے یونیورسل بنتے ہیں، یہ اخروی و دنیوی لاز ہیں جو اللہ نے قائم کر رکھے ہیں۔ میرے 2 چھوٹے سے سوال تھے۔ ایک تو حضرت یہ پوچھنا تھا میرے کو کہ اگر کوئی جادوگر یا کوئی فصلی عمل کرنے والا ہے اور بار بار سلب کرتا ہے، اس کا عمل ہم کو سلب کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظائف بتا دیں، طریقہ بتا دیں کیسے کسی کا عمل سلب کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم وظائف بہت سارے پڑھتے ہیں، تو کیسے ہم کو معلوم پڑے کہ ہمارے لیے اس وقت کے لیے کون سا وظیفہ اچھا ہے، یا کون سا اللہ کا کلام یا دعا ہم پڑھیں جو ہم کو زیادہ فائدہ دے؟ دعا کے درخواست۔ بہت شکریہ۔ جہاں پہلے سوال کا تعلق ہے، اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 500 دفعہ پڑھنا ہے۔ اب آخر 100 مرتبہ درود پڑھیں، کوئی مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو وہ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو 500 دفعہ پڑھیں، یہ سوچ کے کہ جو جادو کر رہا ہے اس کا جادو جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے، اس کی تاثیر اور اثر نہ ہو، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں لے لے۔ تو یہ آپ شروع کر دیں، 90 دن کی نیت سے آپ یہ عمل کریں گے۔ اور دوسرا یہ پتہ لگانا کہ یہ وظیفہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، یہ ہم وظیفہ پڑھیں، اس کا تو یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ تو تعلیم سے ہوتا ہے۔ اب جو عامل ہے یا عالم ہے وہی آپ کو بتائے گا کہ بھئی اس کے یہ فوائد و فضائل ہیں، بس ان سے کسب علم کریں، ان سے سیکھیں پوچھیں، یا یہ خود کتابوں کا مطالعہ کریں، تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چلے گی۔ لیکن روحانی طور پہ پتہ لگانا یہ تو ایک الگ ایک کرائٹیریا ہے، مراقبے کی شکل میں پتہ لگانا، اس کا طریقہ استخارہ ہے۔ آپ سنت استخارہ کر لیں تو استخارے کی نیت کر کے کہ یا اللہ یہ وظیفہ میں پڑھنا چاہتا ہوں فلاں مقصد کے لیے، یہ میرے لیے خیر یا خیر نہیں ہے تو مجھے ظاہر کر دے، اللہ خواب میں اس کو ظاہر کر دیں گے۔ اگر خیر ہوگا تو اچھے احوال نظر آ جائیں گے، اگر خیر نہیں ہے تو آپ کو منع کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے روحانی طور پہ پتہ لگانے کا، ورنہ یہ چیزیں علم اور تعلیم کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں، اس طرح آپ اس کو حاصل کریں۔ ماشاءاللہ۔ پہلی بات تو باطن نظر کھولنے کے لیے کسی پیر و مرشد کا مرید ہونا چاہیے۔ آپ کسی روحانی سلسلے میں مرید ہوں، بیعت ہوں، پھر پیر و مرشد کی اجازت کے ساتھ جو ہے آپ جو یہ ذکر و اذکار کریں، مراقبات کریں، تو پھر یہ باطنی نظر جو ہے وہ کھلنے کے احوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پراپر طریقہ ہے۔ ویسے آپ ورد وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یا ظاہر یا باطن، یہ اللہ کے 2 نام ہیں، یا ظاہر یا باطن، یہ آپ نے روزانہ جو ہے وہ 1100 دفعہ پڑھنے ہیں، 1100 دفعہ یا ظاہر یا باطن، یا ظاہر یا باطن 1100 ٹائم۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں، تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں۔ یہ آپ جو 71 ڈیز پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے باطنی نظر کھل جائے گی، یا آپ کو ایسے احوال پیش آ جائیں گے، کسی پیر مرشد سے بیعت ہو جائیں گے، اس کی نظر کرم سے آپ کو جو روحانی ترقی نصیب ہو جائے گی، باطنی نظر کھلے گی۔ تو یہ عمل شروع کر دیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ بہت حضرت آخری سوال پوچھوں گا پھر کالز لیں گے۔ سوال ہے AK خان بنگلہ دیش سے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں اسلامی بینک میں فکس ڈپازٹ میں ہر ماہ منافع ملتا ہے، کیا یہ حلال ہے؟ اچھا، اس کی ڈیٹیل بارے مجھے پتہ نہیں ہے، اسلامی بینک وہاں وہ کس کی نگرانی میں چل رہے ہیں،
عام طور پہ بہت سے بینک جو ہے وہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی زیر نگرانی چل رہے ہیں، ملائیشیا وغیرہ میں، مڈل ایسٹ میں۔ اب بنگلہ دیش کا جو اسلام بینک انہی کی نگرانی میں، یعنی یہ میرے علم میں نہیں ہے، اگر انہی کی نگرانی میں ہے تو پھر تو بلا تکلف یہ وہ بالکل جائز و حلال ہے۔ ایسے ہی جیسے پاکستان میں المیزان اور البرکہ کے نام سے جو بینک ہیں تو ان کی وہ نگرانی میں چلتے ہیں، تو ان کا منافع اور ان کا لین دین جو ہے حلال قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بنگلہ دیش کی بھی تحقیق کر لیں، اور باقی ڈیٹیلز کیا ہیں، کون ان کا قرآن میں ماشاءاللہ آپ کی باتوں سے مزہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے قلب کا نور آپ کھینچے جا رہے، میں بھی پریشان تھا کیا ہو رہا ہے بھائی، ذخیرہ گھٹ رہا، یہ پتہ فرار میں کھینچے جا رہے نور ہمارا۔ تو بالکل اجازت دل سے بھائی، بالکل میرے قلب کے نور جو ہے آپ کے قلب کی طرف متوجہ ہو اور آپ کو نصیب ہو، بالکل دل سے دعا کرتا ہوں۔ لیکن یہ بھی دعا کرو کہ خود میرے قلب کو بھی نور مہیا ہو، میرا قلب بھی اللہ نورانی کرے، تو ہمارا جو بات ظاہر سے اچھا کرے۔ تو بہرحال یہ آپ جو ہے میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ ڈونیشن جو بالکل یو ایس ڈالر میں جیسے بتائی دی پرویز صاحب نے، بالکل قبول کرتے ہیں، ورنہ یہ انڈیا کا جو ہم نے اکاؤنٹ نمبر دے رکھا ہے انڈیا والوں کے لیے، تو وہ انڈیا کے لوگ وہاں آسانی سے جمع کرا سکتے ہیں، یہاں بھیجنے میں ان کا کوئی مشکل ہوتی ہے۔ ویسے پے پال کے ذریعے یہاں بھی بھیج دیتے ہیں لوگ، لیکن انڈیا کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کو جو ہے دکھا دیں گے پروڈیوسر ہمارے، تو انڈیا والے وہاں انڈیا ہی کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں اور وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے دوسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال بھول گئے، بیچ کا ایک سوال تھا، ایک بیچ کا سوال تو یاسر یاد اس لیے جو ہے وہ ہم فرحان میاں آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اگلی کال لیں گے۔ اللہ اکبر، عبد القیوم صاحب آپ نے تو کمال کی کال کی، آج دل خوش کر دیا ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ عجیب و غریب آپ نے احوال بتائیں کہ ہمارے کہے پر آپ ایسا عمل کر رہے ہیں، ماشاءاللہ 6000 مرتبہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اسی طریقے 1 گھنٹہ جو دعاؤں کے اندر مشغول ہیں، یہ ذوق عبادت و ذوق دعا بھی آپ کو نصیب ہو گیا ہے۔ میں تو دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو مجھے فیڈ بیک آتا رہتا ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اس پہ عمل شروع کر دیا، اور آج تو آپ نے کھلم کھلا جو ہے ٹی وی پہ اظہار کر دیا تاکہ اوروں کی بھی ترغیب ہو کہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے جو ہے اللہ سے مانگنا سیکھیں، 1 گھنٹہ بیٹھ کے مانگیں، اپنے لیے پوری امت کے لیے مانگیں۔ اسی مانگنے کا نتیجہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے ہر خطے میں سربلند کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ خاص طور ابھی تازہ پاکستان کی اور انڈیا کی کشیدگی میں پاکستان کو اللہ نے سربلند کیا، یہ ان مانگنے ہی کا نتیجہ ہے۔ میں نے یہی کہا تھا کہ مانگنا سیکھو، دعائیں انقلاب لاتی ہیں۔ سارے لوگ آج کہتے ہیں جی دعاؤں کا کیا فائدہ، تو میں نے وہ اس بیان میں جمعے کے خطبے یہ ثابت کیا تھا، دعاؤں ہی سے یہ سارے احوال پیدا ہوتے ہیں، دعائیں نہ چھوڑو۔ اور پھر آپ نے اللہ اللہ شروع کر دیا، 6000 مرتبہ سبحان اللہ، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت عشق سے سرشار ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کی اس بات سے تو مجھے بہت لطف آیا، اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام دیکھنے والوں کو اس کی توفیق ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قرب قیامت ہے، اور اصل یہی راز ہے کہ بندہ اللہ کے قریب اس طرح ہوتا رہے۔ باقی چیزیں جو ہے وہ مقدر کے ساتھ وہ پوری ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہم مقدر والی چیزوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کے ہلکان ہوتے رہتے ہیں، ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہے۔ اور جس کو ہمارے تدبیر پہ ڈال دیا اللہ نے کہ اپنی جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہے، اس پہ ہم محنت نہیں کرتے، اس کو مقدر پہ پھینکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاصی دنیا والآخر، نہ دنیا میں کچھ ملا نہ آخر میں کچھ ذخیرہ ہوا۔ لیکن آپ کے طرز عمل سے بہت مجھے مسرت ہوئی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حضرت۔ اگلی کال لیں گے۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم حضرت جی، میں شناز بات کر رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح خوش باش رکھے۔ ماشاء اللہ آج تو بہت فریش لگ رہے، حاسدوں کے شر سے، دشمن کی عداوت سے محفوظ رکھے۔ اور پرویز بھائی سے بھی یہ پوچھنا تھا، کیا کیشر کے ذریعے ہم ڈونیشن کر سکتے؟ اور حضرت جی میں یہ کہہ رہی تھی، آج یہ واو کا جو آپ نے بتایا تھا، میں یہ وظیفہ کرنا چاہتی ہوں، اس کی اجازت دے دیں۔ اور ایک چھوٹا سا خواب ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میں کسی تقریب میں، میری کزن بہنیں اور سب بیٹھی ہیں، تو وہ شاید وہ ہے رمضان کا کوئی دن ہے، تو وہ میری کزن بہن بھانجی مجھے ایک پرفیوم کی بوتل لا کے کہتی ہے، یہ آنٹی میں آپ کے لیے لائی ہوں، تو مجھے بتا دیں، میرے سارے کام رک رہے ہیں واپس سے نا، تو عائشہ بیٹی کی شادی اور بیٹے کی امیگریشن کے کاغذات ریویو میں آ رہے ہیں، تو حضرت جی بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔
माशाल्लाह माशाल्लाह शहनाज ह्यूस्टन से कॉल कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, हमारी बहन भी हैं, अल्लाह ताला आपको जो आफियत दारान नसीब फरमाए। माशाल्लाह आपने जिस तरह अप्रिशिएट किया हमारी चीज़ों को, अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमाए। ख्वाब बहुत अच्छा है, इसका मतलब आपकी वाकई जो चीज़ें रुकी हुई हैं ख़त्म होने वाली हैं और रुकावट हटने वाली है और आपकी जायज़ मुरादें पूरी होने वाली हैं। आप ज़िक्र अज़कार में लगी रहें, इंशाअल्लाह आपको सारे मुनाफ़े हासिल होंगे। हम भी दिल से दुआ करते हैं बाकी आपकी मोहब्बत का अल्लाह बेहतरीन बदला दुनिया आखिर में नसीब फरमाए। बहुत खूब। इन्होंने पूछा कि क्या शायद व्हाट्सएप से डोनेशन कर सकती हैं। अच्छा। व्हाट्सएप से तो डोनेशन मुझे नहीं पता कैसे होता है, लेकिन जेल से कर सकती हैं। आप तो अमेरिका में रहती हैं तो जेल से करें। मुफ्ती साहब का नंबर है 347 वाला, उसके ऊपर आप डायरेक्ट सेल कर सकती हैं और वो डोनेशन हमें फ़ौरन मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। अगली कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन एयर। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। शकीला मुंबई से बोल रही हूँ। जी फरमाइए। जी हजरत, इससे मुझे बैत होना चाहती हूँ। और दूसरा ये 121 दफ़ा मैं पूरे तौबा की आयत पढ़ती हूँ, उसकी इजाज़त चाहिए। और हजरत जी जो ज़ादेरा का कुछ तस्बीह है जो 1300 दफ़ा पढ़ने का, तो वो किस तरह से पढ़ने का, क्या वो ज़र्ब की तरह पढ़ना है? ठीक, और चलिए बहुत जी और शुक्रिया, दूसरा ये बहुत शुक्रिया जी। कहाँ से बात करिए? ये मुंबई से, इंडिया से। अच्छा, सबसे पहले मैं दुआ गो हूँ इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत अल्लाह कबूल फरमाए। आप बैत होना चाहती हैं, मैं दिल से आपको बैत करता हूँ। माशाल्लाह इंडिया के जो मुरीदीन तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद हैं, बड़े अच्छे बड़े प्यारे मुरीद होते हैं, बड़े सही अकीदतमंद मुरीद होते हैं और सही जम के, जैसे अब्दुल क़य्यूम साहब की कॉल आपने सुनी, जम के मामूलात करते हैं। तो माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी एक से एक जो बाकमाल बैठे हैं माशाल्लाह जम की जो मामूलात पूरे करते हैं। लेकिन इंडिया वालों की जो अकीदत मोहब्बत है वो दीदनी होती है। मैं बिल्कुल दिल से आपको बैत करता हूँ और बरकत और कामयाबी की दुआ करता हूँ। और जो मामूलात वगैरह वो इंशाल्लाह आपको भेजूँगा। आप व्हाट्सएप के ऊपर जो है आप मुझे मैसेज कर दें कि मैं बैत हुई हूँ, तो मुझे मामूलात और शजरे वगैरह भेज दें, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको पास कर दूँगा और बाकी सब मामूलात का तरीका बता दूँगा। इन्होंने सूरह तौबा की इजाज़त मांगी आपसे। अच्छा, सूरह तौबा की आपने इजाज़त मांगी है, बिल्कुल सूरह तौबा की इजाज़त देता हूँ। ग़ालिबन सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतों की बात आप कर रही होंगी, लक़द जाअकुम रसूलुन से शुरू होती है, तो ये 41 टाइम ईशा के बाद पढ़नी होती है। 41 दफ़ा ईशा के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, ये पढ़ के आप अपने मक़ासिद हसना की दुआ करें और अल्लाह की और नबी के क़ुर्ब की दुआ करें। इंशाअल्लाह बहुत मुजर्रब है, ये 90 दिन की नीयत से शुरू कर लें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। अगली कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन एयर। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी मेरा केस चला 17 मई की मेरी तारीख है, जजमेंट होनी है। अल्लाह से आप दुआ कर दें कि जजमेंट मेरे हाथ में है और जो दुश्मन है वो जेर हो जाए। बहुत ज्यादा परेशान किया ससुराल वालों ने। अभी 17 मई की तारीख है ना, तो उसमें जजमेंट पे लगा हुआ है, तो जादू जिन्ना से मेरे ऊपर वार करवा रहे हैं और हालत बहुत ज्यादा खराब है मेरी। अब्बा जी बहुत ताकतवर है मेरे दुश्मन, आप मेरे लिए दुआ कर दें। और मेरे से पढ़ाई में भी चल रही है, आपने बता रखा है या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का सगीर बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 500 दफा आपने बता रखा है, आपने कहा था कि दुश्मन जेर होंगे और जो वो करवाएंगे वो उनके ऊपर पलट जाएगा। तो अब्बा जी दुआ कर दीजिए, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, सर के गुद्दी के पीछे ना बहुत तकलीफ में हूँ। अल्लाह ताला आपकी परेशानी और तकलीफ को दूर फरमाए, दिल से दुआ करता हूँ। आप जो वो शुरू कर दे सूरत कमर की आयत नंबर 10, उसको यूँ पढ़ना, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फंतसिर 313 दफ़ा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, ये पढ़ के आसमान की तरफ यानी ऊपर की तरफ 3 दफ़ा फूंकें और हाथ उठा के दुआ कर लें। तो ये आप 90 दिन की नीयत से शुरू कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपको कामयाबी होगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया हजरत, भरपूर शो, पता भी नहीं चला टाइम का, लेकिन वक्त से ज़्यादा वक्त हो चुका है, हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। आपसे इजाज़त चाहेंगे, आप सबसे इजाज़त चाहेंगे, आप सबका और हम सबका अल्लाह हामी नासिर। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।